سننے والوں کو اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ میرا نام عبد الحمید مدنی ہے، میں اندور مدھیہ پردیش سے آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں، اور میں نے جو تعارف والی بات آپ کے سامنے کہی، تعارف کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، جو میں نے کئی محفلوں کے اندر دیکھا ہے، کہ شاید اس تعارف کو سننے کے بعد عمل کا جذبہ کچھ زیادہ بڑھ جائے۔ وہ اس وجہ سے کہ عبد الحمید مدنی ہونے کے پہلے، آج سے 26-27 سال پہلے، میرا نام امیت کمار جین تھا۔ میرے والد صاحب کا نام وجے کمار جین۔ آج سے تقریباً 27 سال پہلے ہمارے والد صاحب اندور شہر کے اندر فیری لگایا کرتے تھے، اور بڑے کٹر قسم کے جین مذہب کو ماننے والے انسان تھے۔ ان کی سی ڈی بھی کئی لوگوں میں، آپ میں لوگوں میں سے کسی نے شاید ہو سکتا ہے دیکھی ہو، وجے کمار جین کے نام سے نیٹ پر موجود ہے۔ فیری لگایا کرتے تھے، ٹھیلا لگایا کرتے تھے، اور ان کی ایک عادت تھی کہ روز جب تک پوجا نہ کر لیں، پوجا کرنا مہاویر سوامی جس کو وہ لوگ مانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک برہنہ آدمی اس طریقے سے بیٹھا ہوتے ہیں جنہیں مہاویر سوامی کہا جاتا ہے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ پوجا کرنے کے بعد کچھ کھاتے اور پیتے تھے، ہمیشہ کا یہی عمل تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے پوجا کی، پرساد بانٹنا شروع کیا، تو اس سماج کے اندر ان دکانداروں میں، جیسا کہ آج ہم لوگوں سے بھی کئی جگہ کٹائی ہو جاتی ہے کہ کوئی اس طرح سے آدمی آ کے ہمیں پرساد دے، ہم کیا کرتے ہیں، الحمدللہ کوئی مسلمان کھاتا نہیں ہے، لیکن کیا کرتا ہے، لے کر پھینک دیتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے، کیوں کہ وہ برا مان جائے گا، کیا سوچے گا۔ لیکن ہم لوگ آپ کے سامنے اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر آپ اس پرساد کو نہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان ہو جائے۔ ہمارے والد صاحب کے اسلام میں آنے کی بڑی وجہ یہ پرساد بنا۔ انہوں نے پرساد بانٹا، سب لوگ لے لیا کرتے تھے۔ ایک مسلمان اس محفل کے اندر آیا، اس علاقے کے اندر دکان لگانے آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ میں پرساد نہیں لے سکتا۔ ہمارے والد صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ پرساد لینے میں کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا بھائی میں ایک اللہ رب العالمین کے سوا کسی کا چڑھایا ہوا نہیں کھاتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب نے کہا میں بھی ایک مہاویر سوامی کا کھاتا ہوں، اس کے سوا کسی اور کا نہیں کھاتا ہوں۔ اس آدمی نے، اس مسلمان نے جواب دیا کہ تمہارا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تمہاری ہی طرح ایک انسان تھے، اور میں جس اللہ رب العالمین کے نام کا کھاتا ہوں وہ انسان نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ بس یہ بات سننا تھی۔ ان کے دماغ کے اندر وہ سوال جو بچپن میں تھا پیدا ہو گیا کہ جب مہاویر سوامی خود ہماری ہی طرح ایک انسان ہے، ہم ان کی پوجا کیوں کریں، ان کی اپاسنا کیوں کریں، ان کی پرستش کیوں کریں، کیوں نہ ہم اس معبود کو تلاش کریں جن کی عبادت خود مہاویر سوامی بھی کرتے تھے، اور ان کی طرح اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ پوجا کیا کرتے تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے والد صاحب بچپن سے ایک بات کہا کرتے تھے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ، جتنے اچھے بڑے، چاہے وہ ادھر دیکھا جائے چاہے ادھر دیکھا جائے، چاہے وہ پیر ہوں، فقیر ہوں، ولی ہوں، کوئی بھی ہو، ہمارے والد صاحب ایک چیز سوچا کرتے تھے، ان کے دماغ میں خیال آیا کرتا تھا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، آدرنی ہیں، قابل احترام ہیں، پوجنیہ نہیں ہیں۔ ان کا کیا ماننا تھا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ دیا جائے، ایک معبود کو چھوڑ دیا جائے تو وہ سب آدرنیہ ہیں، عزت کے قابل ہیں، پوجا کے قابل، عبادت کے قابل صرف ایک ذات ہے۔ یہ سوال بچپن میں تھا لیکن دبا دیا گیا۔ الحمدللہ جب پرساد دیا، نہیں لیا اور یہ بات کہی تو وہ سوال واپس ان کے دماغ کے اندر آ گیا۔ اسٹڈی شروع کی، پڑھائی شروع کی۔ الحمدللہ 1 سال سے زیادہ کی مدت تک انہوں نے پڑھائی کی۔ اس زمانے کے اندر یہودیت کو پڑھا، عیسائی مذہب کو پڑھا، آریہ مذہب کو اور تفصیل کے ساتھ پڑھا، کئی مذاہب کو پڑھا، تو انہیں علم ہوا کہ دنیا کے اندر ایک اکیلا مذہب اسلام ہے جو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین وہ جسے انسان دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ جب اس بات کو سمجھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، میری عمر 1 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی، والدہ نے منع کر دیا میں مسلمان نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ میں بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ تقریر کی جگہ میں کیا بیان کرنے لگ گیا، لیکن انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو دعوت کے راستے میں ملے گا انشاءاللہ۔ اب ایک کمرے کے اندر رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کو والدہ سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ جب اسلام لانے کے پہلے بھی کئی معاملات ایسے آئے جس میں والدہ نے بہت ساتھ دیا تھا۔ تو والد صاحب کیا کرتے تھے، ایک کمرہ چھوٹا سا تھا، اس میں پردہ باندھ دیا، ایک طرف پوجا ہوتی تھی ایک طرف نماز ہوتی تھی۔ والد صاحب نے کہہ دیا کہ تم میرے لیے حرام ہو چکی، اب میں تمہیں چھو نہیں سکتا کیونکہ تم اسلام میں نہیں ہو، تم اسلام کو سمجھو، اسلام پر غور کرو۔ قرآن انہیں دے دیا، کتابیں انہیں دے دی ہندی کے اندر، ادھر پوجا ہوتی تھی ادھر نماز ہوتی تھی۔ والد صاحب روز رات میں اٹھتے اور دعا کرتے زور زور سے کہ اللہ رب العالمین یا تو اس عورت کو موت دے دے یا اس عورت کو اسلام دے دے، اور اگر یہ مسلمان ہوئی تو میں بڑے بیٹے کو تیری راہ میں لگا دوں گا۔
والدہ بڑا تعجب کرتی کہ مجھ سے اتنی محبت تھی، آج اسلام کے بعد میری موت کی دعا کرتے ہو؟ تو کہتے تھے تو مر جائے گی تو میرا ٹینشن ختم، فتنے میں نہیں آؤں گا، زندہ رہی تو ہو سکتا ہے میں تیری وجہ سے فتنے کے اندر آ جاؤں۔ اور ایک بار رمضان کا موقع تھا، رمضان کے اندر والد صاحب عبادت کرتے کرتے گھر سے گئے اور کہنے لگے میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے گھر کے تقریباً 5 6 7 مہینے گزر چکے اس بات کو، اسی حالت میں رہتے تھے، تو کہنے لگے میں بڑا بد نصیب ہوں کہ میرے گھر کے اندر برکت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ والدہ نے تعجب سے پوچھا ایسا کیا معاملہ، کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جس گھر کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے الحمدللہ دیکھیے الحمدللہ کہ نہیں افسوس ہونا چاہیے اس کام کے اوپر، آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور میں آپ کو کہاں کی بات پیش کر رہا ہوں اس پہ غور کیجیے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں والد صاحب کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے مجھے کہ رمضان کے مہینے میں میرے گھر کے اندر فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ بات بول کر گھر سے باہر نکلے، 1 2 گھنٹے کے بعد جب گھر کے اندر آئے تو کیا دیکھا کہ والدہ گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ کتابیں اور تصویروں کو آگ لگا رہی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا بس آج سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی زبردستی نہیں، کوئی سختی نہیں، کتاب دے دی، قرآن دے دیا، خود تلاوت کی، خود پڑھا اور الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا، نظر مانی تھی کہ اگر یہ مسلمان ہو گئی تو بڑے بیٹے کو تیری راہ میں لگانا ہے، الحمدللہ مجھے مالیگاؤں پڑھنے کے لیے بھیجا، میں نے وہاں سے 10 سال کے اندر عالمیت اور فضیلت کی۔ اور اس کے بعد دیکھیے اگر مسلمان یہ سوچے کہ دین کا کام کون کرے گا، کون کرے گا، میں کروں گا، تو یہ سوچ ہماری بے وقوفی ہے۔ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم جیسے لوگوں کے ذریعے یہ مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ غور کرو اپنے اوپر، اگر ابھی بھی نہیں سدھرو گے تو دیکھو اللہ کہاں سے اٹھا کے لائے گا۔ کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ پہلے تو یہاں پر عالم بنا دیا، چلو یہ آسان بات ہے، مدرسے گئے پڑھ کے آ گئے، وہ اسلامک یونیورسٹی جس میں ہزاروں کی تعداد میں فارم جاتے ہیں، 10,000 15,000 فارم جمع ہوتے ہیں، اس میں کچھ بچوں کو چنا جاتا ہے۔ والد صاحب حج کرنے کے لیے گئے، جامعہ پہنچے، ہمارے ایک ساتھی ہیں وہاں پر وسیم بھائی، ان کے ذریعے وہاں کے وکیل جامعہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کیا کہا کہ کاغذ دو میں اس بچے کا ایڈمیشن لے لیتا ہوں۔ الحمدللہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 سال پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ انعام ہے کہ نہیں اللہ کا؟ یعنی آپ اللہ کے راستے میں رہیں گے تو اللہ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو مندر میں گھنٹی بجانے والوں کو کہاں پہنچائے گا؟ مدینہ پہنچا دے گا۔ کہاں پہنچائے گا؟ عالم بھی بنائے گا اور دین کا کام بھی لے گا۔ سوچنے والی بات ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا گھرانہ میں میری والدہ، والد صاحب اور میرے 2 چھوٹے بھائی، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارے علاوہ جتنا بھی خاندان ہے ہمارا پورا جین مذہب کو فالو کرتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کو بھی اس دین کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز کی اس بزم کے اندر مجھ سے پہلے تجربے کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے بھی دونوں مجھ سے بڑے علماء آپ کے سامنے موجود تھے، پھر بھی میرا وقت مغرب کے بعد رکھا گیا۔ مجھے کئی جگہ ایسا افسوس بھی ہوتا ہے، میں صبح سے ہی چاہ رہا تھا عصر بعد ہو میرا وقت، پھر